شہر کے عین وسط میں کسر خلد نامی ایک شاندار عمارت تھی جس میں عباسی خلفاء رہتے تھے، اور اس عمارت کے ارد گرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے۔ اونچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے، اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے۔ کسر خلد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا، اور اس قید خانے کی سب سے زیادہ تنگ و تاریک کوٹھڑیاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھیں جو فتویٰ دیتے وقت عباسی خلفاء کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے یا انہیں اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے کی جرت کرتے تھے۔ حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شرع قابل عزت تھے جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک عام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی، لیکن خلیفہ اور امراء اس سزا سے مستثنیٰ تھے۔ بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے، اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنبھالنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا۔ دور انحطاط کے عباسی خلفاء اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے، اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا۔ ہر مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ زیر عتاب لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آ گیا ہے، لیکن بعض اوقات چند ہوشیار امراء میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک امراء کے ہاتھ کا کھلونا بننا پڑتا، اور اگر امراء مغلوب ہوتے تو وہ اس کے اعلی کار بننے پر مجبور ہو جاتے۔ آخری دور میں عباسی خلفاء کو شعر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا، اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھے۔ مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنج عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا تھا، اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھی۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تلوار کا متی بن چکا تھا۔ عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا، اور اس منزل کی راہ میں دوسروں سے متصادم ہو کر وہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچالنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ گزشتہ صدیوں میں علماء حق کے اجتہاد میں فقط خدمت دین کا جذبہ کار فرما رہا۔ انہوں نے بغداد کے گمنام گوشوں میں بیٹھ کر اسلام کی شاندار خدمات سر انجام دیں، لیکن وہ لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں، بعض اوقات ان بزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض اوقات ان کے نام کا سہارا اور ان کے فتووں کی آڑ لے کر اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر شیخ الاسلام کسی امام کے مسلک کا پابند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو زیادہ صحیح قرار دے کر اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی دعوت دیتا، اور بغداد کے بے فکر لوگ جس دلچسپی کے ساتھ شہر کے چوکوں میں جمع ہو کر راگ سنتے اور نکالوں کے تماشے دیکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ان علماء کے مناظروں میں دلچسپی لیتے تھے۔ مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہشات کے اعلان کے ساتھ ہوتی۔ ایک تقریر کرتا اور دوسرا اطمینان کے ساتھ سنتا، پھر وہ بیٹھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا۔ پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتیں۔ جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ ایک اپنے مد مقابل کی 7 پشتیں گنتا، دوسرا اس کی 20 پشتیں گن ڈالتا۔
ایک 2-3 زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا 6-7 زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا، اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے، اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ آخر پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کو ختم کرتیں۔ حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا، یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مسلح ہو کر نہ جائے۔ چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مسلح نہیں ہے۔ اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کشتی کے فن کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔ گتھم گتھا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی داڑھی نوچنا اور کباب پھاڑنا بغداد کے عوام کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ علماء پر ہاتھ اٹھانا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مناظرین اور صاحب صدر ہجوم میں پھنس کر پٹ جاتے تھے۔ ان مناظروں میں کئی نئے مسائل پیدا ہوئے، اور پھر یہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بنتے گئے۔ ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علماء کو امراء کی مخصوص محفلوں میں بلایا جاتا، اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی دن تک بحث ہوتی رہتی۔ امراء شیخ الاسلام سے کوئی فتویٰ پوچھتے اور پھر اس کے بارے میں نامور مناظرین کی رائے لی جاتی۔ اختلاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا، اور خلیفہ کا فیصلہ عام طور پر اس کے حق میں ہوتا، جس کی زبان زیادہ تیز ہوتی یا دوران بحث خلیفہ کے علم و فضل کی ثناخوانی کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں ٹکر نہ ہوگی۔ ان تمام قباحتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ شہار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھ باقی عالم اسلام کو ایک عبرتناک تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سندھ، ترکستان اور اسپین کے ممالک فتح کیے تھے، عباسیوں کے پاس دور انحطاط میں بھی اس سے 3 گنا فوج تھی، اور وہ عالم اسلام پر کسی بڑی سے بڑی یلغار کو روک سکتے تھے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفاء میں یہ فرق تھا کہ اول ذکر اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز کے محاذوں پر بھیج دیتے تھے، اور عباسی خلفاء بغداد کی چاردیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے 2-3 لاکھ تلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ چونکہ اموی خلفاء کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنتوں سے برسر پیکار رہیں، اس لیے وہ کسی اندرونی خلفشار میں حصے دار نہ بنی، اور ان کی ہر نئی فتح کی خبر عوام میں مرکزی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتی رہی۔ وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے چلے گئے، اور اگر کبھی کوئی بغاوت بھی اٹھی تو افواج نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے علاوہ اموی خلفاء نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کی علیحدہ جتھ بندی نہ ہونے دی۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا، اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے ہر آدمی کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے۔ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کا ایک عام آدمی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپہ سالار بن سکتا تھا۔ لیکن عباسیوں کے اقتدار کے ساتھ عالم اسلام میں جس انتشار و افتراق کی ابتدا ہوئی، وہ عباسی خلفاء کے انحطاط کے ساتھ ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ عظیم الشان سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی ستوت کے کھنڈروں پر رکھی گئی تھی، پارا پارا ہو گئی۔ مختلف ممالک کے امراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے۔ حد یہ تھی کہ اگر عباسی خلفاء بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام کا خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے ممالک کی مساجد کے خطیبوں کو
خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے۔ سلجوق سلاطین کے اقتدار کے زمانے میں عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں کے کھلونے تھے۔ عباسی خلفاء نے جن ترک اور ایرانی امیروں کو بغداد میں جمع کر رکھا تھا، ان کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کے سپرد کر رکھی تھی۔ خلیفہ سپہ سالار یا وزیر اعظم سے سپاہیوں کی اطاعت اپنے قبیلے کے امیر کی اطاعت کے ساتھ مشروط تھی، اور خلفاء کے جاسوس ان امراء پر کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ اگر کسی سے سازش کا خطرہ ہوتا تو اسے اور اس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا یا کسی اور طریقے سے ختم کر دیا جاتا۔ اسی طرح امراء کے جاسوس بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی گئیں، تو دوسری طرف ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ایک دن غسل کے ارادے سے حمام میں داخل ہوئے اور ایک ساعت کے بعد وہاں سے ان کی لاش نکالی گئی۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلفاء کو کس حد تک چاہتے تھے، لیکن تاریخ ایسے خلفاء کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ موت کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں، اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ 100 خالی قبریں بنانے کی وصیت کی تھی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر کی تلاش نہ کر سکیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کا حسن بن صبا اور اس کے جانشینوں سے واسطہ نہ پڑتا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کے قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا سدباب کوئی نہ کر سکا، اور حسن بن صبا کے پیروکار گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ وہ بعمل علماء جن سے عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی، ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے۔ چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہر الہی بن کر نازل ہونے والی تھیں، عالم اسلام ایک خطرناک قحط الرجال کا سامنا کر رہا تھا۔ بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے 4 دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران وہ بغداد کے چند گلی کوچوں، درسگاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں 5000 سے زائد کتابیں تھیں۔ فقہ، منطق اور تاریخ پر وہ خود کئی کتابیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتابیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے۔ فخر الدین کے مکان میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کے استبل میں بھجوا دیے تھے۔ طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن فخر الدین 4 دن تک ٹالتا رہا۔ 5ویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے ایک کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایک یہودی دلال نے اسے 2 مکانات دکھانے کے بعد بتایا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہتے ہیں تو بہت سستے مل جائیں گے۔ بغداد کے بعض عمرا نے تو ہندوستان، خوارزم، مصر اور اندلس کے سلاطین کی ملازمتیں اختیار کر لی تھیں، اور ان کے عالی شان مکان نہایت ارزاں قیمت پر بک رہے تھے۔ طاہر اور زید نے جتنے مکانات دیکھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے خریدنے کے لیے زید نے بیتابی ظاہر نہ کی ہو، لیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا ضروری سمجھا، اور شام کو جب اس نے مکان خریدنے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا، خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے، تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو۔ یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے،
لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس 2-4 سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت سے متعارف کرا دے گی، لیکن یہ لوگ کلاش آدمی کے ساتھ زیادہ دیر دوستی نہیں رکھتے۔ بغداد میں جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحائف خرید سکتے ہیں۔ طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جوہرات ڈھیر کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی قیمت کا علم نہیں، کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ قاضی ایک لمحہ کے لیے حیران ہو کر جوہرات کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر بولا، اگر یہ جوہرات نقلی نہیں تو تم کسر خلد کے سوا بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو، لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، تم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیے تھے۔ قاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو، تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے، لیکن سنو، تمہارے سوا کسی اور کو ان کا علم تو نہیں، صرف چچا احمد کو علم ہے، اور زید، اس کو میں نے نہیں بتایا، لیکن اگر بتا دوں تو وہ قابل اعتماد ہے۔ فخر الدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے ان جوہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، کیا بغداد میں چور بھی ہیں؟ قاضی نے جواب دیا، بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن تمہیں ایسے متمدن ڈاکوؤں سے خطرہ ہے جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا، دربار کے امراء میں سے چند ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب تک تم اجنبی ہو تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ کیا وہ مجھ سے زبردستی چھین لیں گے؟ قاضی نے جواب دیا، وہ اتنے بے وقوف نہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے فوراً منظر عام پر آ جاتے ہیں؟ کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس نہیں کرتا؟ خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس کرے تو دربار میں اسے بیش قیمت تحائف کون پیش کرے؟ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ تک پہنچ سکے۔ عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی دور سے۔ بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں، امراء تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خوارزم شاہ کے جاسوس ہو، اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت نہ کر دے گی؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستیں دے کر شام و فلسطین سے نکالا، لیکن ہلال و صلیب کے ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان مارکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بھیج سکتا۔
اس لیے وہ از سر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نصب العین نہیں۔ ان کی زندگی ان جہاز رانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے حسد و بغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنا دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ خطرناک طوفان اور مہیب بھنور ایسے ملاحوں میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے ان کے اتحاد و اتفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہر میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ رہے ہوں، جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہ ہو کہ یہ دنیا ناپید کنار سمندر ہے، اور اگر وہ اس سمندر میں اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالف سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمادہ کیا، اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خون اور پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام دوں۔ اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے۔ اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے مفلس و نادار لوگوں میں لٹا دوں گا، کسی زبردست امیر کے خزانے میں نہ جانے دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے۔ گزشتہ 4 دن میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں، صرف امراء کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں، صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں، اور چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری سمجھتا ہوں۔ قاضی فخر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالی شان مکان ہے۔ تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکے تو بہت جلد امراء کی نظروں میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان میں سے 1-2 قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے، اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوا تو خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے، لیکن سردست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اس دشمنی کی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ طاہر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیا تھا، لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل تلافی ہوگی۔ قاضی فخر الدین نے ایک ہیرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان خرید سکے گا۔ ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلیں، باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو۔ وہ تاجر قابل اعتماد ہے، لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور ہیرے بھی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا،
آپ نے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ طاہر کے بجائے قاضی فخر الدین نے جواب دیا، یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔ تاجر نے کہا، میں شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک ادا کر دوں گا۔ قاضی نے سوال کیا، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ تاجر نے ہیرے کو 2-3 بار غور سے دیکھا۔ میں اس کے 50,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ 50,000؟ قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب الٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا، دیکھیے آپ میرے دوست ہیں، میں 60,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہیں دے گا۔ قاضی فخر الدین کو بغداد کے مشہور یہودی جوہری سے زیادہ کی امید تھی، لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں امراء کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا، آپ اسے غور سے دیکھیں، اس ہیرے کی قیمت 70,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سوداگر نے کچھ دیر جھگڑے کے بعد پہلے 2,000 کی چھلانگ لگائی اور پھر 500 کر کے 64,000 تک پہنچا۔ بالآخر 64,500 دینار پر فیصلہ ہوا۔ رات کے وقت جب قاضی فخر الدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا۔ فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شمع کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جوں رات جا رہی تھی زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک شمع ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شمع جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے، لیکن ہزاروں انسانوں کے انبوہ میں زید کو ڈھونڈنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ تبدیل کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسرے سرے سے یہ کہتا ہوا سنائی دیا، اٹھو دروازہ کھولو، شاید زید آیا ہے۔ اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا، تم خود کیوں نہیں کھولتے؟ ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھلنے کی آہٹ اور قاضی کے خادم کے کہکے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، حمید اٹھو، ذرا زید کی صورت ملاحظہ کرو۔ پھر دونوں ہنس رہے تھے۔ ایک خادم کہہ رہا تھا، دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا نا، شکر کرو آنکھ بچ گئی۔ طاہر نے جلدی سے کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپنے کے بعد آنکھ کے لیے تھوڑا سا راستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، دایاں گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے مکے کا سیاہ نشان تھا۔ زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا، دوست اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہچان سکتا ہوں، اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سہلاتا ہوا پھر بستر پر آ بیٹھا۔ زید تم آ گئے؟ طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چہرے سے چادر اٹھا کر اس کی صورت نہیں دیکھی، فوراً اٹھ کر شمع بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں۔ بہت دیر لگائی تم نے، کیا سیکھا وہاں؟ گالیاں، زید نے مغموم آواز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز بہت مغموم ہے، خیر تو ہے؟